नारे तकबीर, सारे बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, यक जुबान नारा हैदरी, बुलंद बुलंद नारा हैदरी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ بعد میں آنے والے ثواب میں شامل ہو جائیں گے، لیکن موضوع میں وہی شامل ہیں جو اس وقت ہیں۔ مجھے کہا انہوں نے کہ چند منٹ لیٹ کریں، ابھی بندے تھوڑے ہیں۔ میں نے کہا ذکر کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ سورہ یاسین سے ایک شعرۂ آفاق آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ ارشاد ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ فرمایا میرا امر یہ ہے کہ جب کسی شے کے ہونے کا ارادہ کروں، کن کہتا ہوں، ہو جاتی ہے۔ پڑھیے نا بات دوستوں، پھر ذرا غور کیجئے۔ انما امرو، اللہ کہتا ہے یہ میرا امر ہے کہ کون کہتا ہوں، جو چاہوں وہ شاید ہو جاتی ہے۔ یہ امر ہے، جس کی مجلس آج ہے وہ اولو الامر ہے۔ ارے پڑھ رہی ہے بات جو سر سے گزر گئی۔ ہاں، امر اور اولو الامر میں کیا فرق ہے؟ اب دیکھیں، ایک ہے مال، ایک ہے اولو المال، مال والا۔ بس میں نے جو شاہ جی کہنا تھا وہ میں کہہ گیا ہوں۔ ایک مال ہے، ایک مال والا ہے۔ اب مال والے کے پاس اختیار ہے، مال کو جہاں چاہے خرچ کرے، جیسے چاہے خرچ کرے، اپنے ہاتھ سے کرے، کسی نوکر کو دے دے۔ اللہ کے محلے والوں، تمہیں سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا، یہ محمد شاہ جی، آغا حسین شاہ جی، کن یہ وہ صفت ہے ذات واجب کی جو اس نے صرف اپنے تک نہیں رکھی حسن، اس نے صلاح عام دیا ہے، دعوت عام ہے۔ وہ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے اور یہ 73 فرقے کی کتابوں میں موجود ہے۔ فرماتے عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، انا غنی لا افتقر اجعلک غنیا لا تفتقر، انا حی لا اموت اجعلک حیا لا تموت، انا اقول لشیء کن فیکون اجعلک تقول لشیء کن فیکون۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے عبد، اے میرے بندے، میری اطاعت کر، میری مرضی کے مطابق تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ پہلے پڑھیے بات دوستو۔ ہاں، اللہ کہہ رہا ہے شرط صرف یہ ہے، اطاعت جیسی میں چاہتا ہوں ویسی کا، اجعل کا مثلی، تجھے اپنا نمونہ بنا دوں گا۔
حالانکہ اتنا بھی کہہ دینا عباس حسن کافی تھا، لیکن پھر آگے اللہ نے تشریح بھی کر دی، فرمایا انا غنی لا افتقر، میں وہ غنی ہوں، وہ بے نیاز ہوں جو کسی کا محتاج نہیں۔ اجعلک غنیا لا تفتقر، تجھے بھی وہ غنی کر دوں گا کہ تو کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ پھر آگے کہا انا حی لا اموت، میں وہ حی ہوں، وہ زندہ ہوں جسے موت نہیں آتی۔ اجعلک حیا لا تموت، تجھے وہ زندہ بنا دوں گا جسے موت نہیں آئے گی۔ اللہ پچھلا محلہ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جملہ خدا نے یہ کہا انا اقول لشیء کن فیکون، میں وہ ہوں کسی بھی شے کے لیے کن بولوں وہ ہو جاتی ہے۔ اجعلک تقول لشیء کن فیکون، تجھے بھی ایسا کر دوں گا تو کن کہے گا شے ہو جائے گی۔ آخری بندہ تک سر اٹھانا، جو سمٹے بیٹھے ہو وہ بھی، جو بکھرے ہوئے بیٹھے ہو وہ بھی۔ اب یہاں لکھنا شرط فیضان ملک سیفی کیا ہے؟ اطیعنی، اطاعت۔ اللہ کہتے ہیں اطاعت میری مرضی کی۔ اب جس امام کی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اس کی اطاعت کی مثال فرش سے عرش تک لاؤ۔ میں نے بات کہہ دی ہے، پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گئی ہے، کس کے سہنے دل میں اتری ہے، کہ جس نے منوں کے حساب سے لوہا پہنا ہوا ہو اور پھر عبادت اس کا طواف کرے۔ ہاں، یہ وہ خاندان ہے مہرام بیٹے جو خود کہتا ہے فَعَبَدْنَاهُ قَبْلَ خَلْقِ الْعِبَادَةِ، ابھی اللہ نے عبادت کو خلق نہیں کیا تھا، ہم نے تب بھی اس کی عبادت کی۔ بظاہر یہ چھوٹا سا فکرہ لگتا ہے، لیکن ذرا سوچئے تو صحیح۔ یعنی ایک بندہ ملک حسن یہ کہے کہ ابھی علم نہیں تھا، میں عالم تھا، یہ تو عرش کو تھرا دینے والا جملہ ہے۔ علم سے پہلے عالم تو صرف اللہ ہو سکتا ہے۔ لیکن تمہیں حیران اس لیے پنڈی کے بالوں نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے اطاعت میری مرضی کی کر، تجھے اپنا نمونہ بنا دوں گا۔ یعنی میں شے کا محتاج نہیں، تو کسی شے کا محتاج نہیں رہے گا۔ اور انہوں نے ایسی اطاعت کی، جملہ بولنے لگا ہوں اگر تم نے لوح دل پہ لکھ لیا، عرش تمہاری جھولی میں اتر آئے گا۔ وہ خانوادہ ہے سید صاحبان جو کہہ رہا ہے فَلَمْ نُدْخِلْ هَوَانَا فِي مَا شَاءَ فَمَا أَدْخَلَ قَضَاهُ فِي مَا شِئْنَا، فرمایا جو اس نے چاہا ہم نے اپنی خواہش کو اس میں داخل نہیں ہونے دیا۔ پڑھ رہی ہے نا بات؟ ہاں، کیا کلیہ ہے، کیا فلسفہ ہے؟ فَلَمْ نُدْخِلْ هَوَانَا، ہوا مانی خواہش، ہم نے اپنی خواہش کو داخل نہیں کیا، فیما شاء، جو اس نے چاہا۔ پھر صلہ کیا ملا؟ جاگنا حلالی ہو، کہتے فما ادخل قضاہ فیما شئنا، پھر جو ہم نے چاہا اس میں اس نے اپنی قضا کو بھی داخل نہیں ہونے دیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اب تقریباً کافی جمع ہو گئے ہو، جملہ کہنے لگا ہوں، سارے مل کر میری مدد کرنا۔ ویسے تو جو حقیقت ہے نا حسن عباس،
اس میں کائنات عالم کے تمام عالم بھی جمع ہو جائیں تو شاید شافی جواب نہ دے سکیں. بات ہوتی ہے محسوس کرنے کی، ٹھیک ہے نا. ایک شے ہے اسے 10 بندے دیکھتے ہیں، 10 کے 10 کے محسوسات الگ ہیں، لیکن بہرحال حس تک تو وہ چیز پہنچتی ہے نا. اب سر اٹھانا، یہ جو 14 محمد ہیں یہ عالم نہیں، ادھر والوں سمجھ آئی میری بات؟ کیا کہا ہے میں نے؟ یہ عالم نہیں، یہ کیا ہے؟ چلو حوالہ بھی سن لو. شیخ صدوق کا انکار مختصر شیعہ بھی نہیں کر سکتا. ان کی کتاب ہے معانی الاخبار، اس میں انہوں نے تیرے مولا شاہ نجف کا فرمان لکھا کہ علی نے منبر سے کہا کہ لوگوں میں عالم نہیں، انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں. صرف ملک حسن اگر کہتے میں علم ہوں پھر بھی عقل چکرا جاتی. صرف علم نہیں، انا علم اللہ، اللہ کا علم. یہ اب سوچ کے فتویٰ لگانا، جو یہ خاندان نہیں جانے گا دھبا ان پہ نہیں لگے گا، اللہ کے علم پہ داغ لگے گا. اچھا پچھلی قطار والوں، یہ 14 کے 14 علم الہی ہیں، ٹھیک مانتے ہو؟ جو مانتے ہو ذرا ہاتھ اٹھاؤ. جیتے رہو، بس ہو گیا. اب میری مدد کا وقت آ گیا ہے. 14 کے 14 اللہ کا علم ہے. نہیں، پہلے شاہ جی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بچے بھی کچھ لطف حاصل کریں. سارے کہتے ہیں ابھی عبادت نہیں تھی، ہم نے اللہ کی عبادت کی، لیکن پھر ان میں ایک ہے جو زین العابدین ہے. اب اسے لفظوں میں کون تولے گا؟ اسے حیطۂ ادراک میں کون لائے گا؟ نہیں لایا جا سکتا نا. بھئی سارے عبادت سے پہلے کے عابد ہیں، پھر ایک عابدین کی زینت ہے. ایسے سارے علم الہی ہیں، لیکن تیرے امام موسیٰ کاظم کا لقب ہے عالم آل محمد. سمجھ آئی بات کی؟ جی، یعنی آنکھیں بند کر کے علماء سمجھ جاتے ہیں جہاں حدیث میں لکھا ہوا ہے نا قال العالم علیہ السلام، عالم علیہ السلام نے فرمایا، ہر کوئی سمجھ جاتا ہے 7ویں امام نے فرمایا. تو جو پھر آل محمد میں عالم کہلائے، اب زمانے بھر کے علماء سے کہو مجھے اس کے علم کی سرحد بتائیں یہ کیا ہے اور کس بنیاد پر اس کو عالم کہا گیا ہے. غالباً میں نے کسی مجلس میں بتایا ہے تمہیں کہ جب موسیٰ اور خضر کا ٹاکرا ہوا تھا، چونکہ حضرت موسیٰ کے دل میں یہ خیال آ گیا تھا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، اللہ نے خضر سے ٹاکرا کرا دیا اور پھر کہنا پڑا حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں تیرے پیچھے پیچھے چلوں، مجھے اپنا علم پڑھا. ٹھیک ہے، سارے جانتے ہو 3 کام سید صاحبان کیے حضرت خضر نے، تینوں پہ موسیٰ نے اعتراض کیا اور ہر دفعہ خضر نے یہی کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا تجھ میں استطاعت ہی نہیں کہ تو میرے علم پہ صبر کر سکے. اب حضرت خضر کے دل میں خیال آیا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں.
کہ موسیٰ جو کلیم اللہ ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، وہ میرا شاگرد بننا چاہتا ہے۔ بس خیال آیا، دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے، ایک پرندے نے غوطہ لگایا، چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لیا، ہوا میں جا کے واپس پھینک دیا، پھر غوطہ لگایا، پھر قطرہ لیا، پھر پھینک دیا، ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، جب بار بار کیا، حضرت موسیٰ نے کہا استاد جی یہ کیا ہے؟ اگر پیاسا ہے تو پیتا کیوں نہیں؟ یہ چونچ میں قطرہ لیتا ہے واپس پھینک دیتا ہے۔ اب حضرت خضر نے یوں کیا، پتہ مجھے بھی نہیں ہے کیا ہے۔ سامنے ایک چرواہا کھڑا تھا، کہتے کمال ہے، ایک نبی ہے، ایک ولی ہے، تمہیں پتہ نہیں میں چرواہا ہوں، میں جانتا ہوں۔ در حقیقت وہ چرواہے کے لباس میں جبریل تھا۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ پرندہ بھی ایک فرشتہ ہے۔ موسیٰ تیرے دل میں گھمنڈ آیا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، خضر کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ خضر تیرے دل میں بھی ابھی خیال آیا نا مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں؟ یہ پرندے کے روپ میں ایک فرشتہ دریا سے قطرہ لے کے بار بار پھینک کے تمہیں بتا رہا ہے کہ علمکما من علم آل محمد کا قطرۃ ماء ھذا البحر، کہ تم دونوں کا علم آل محمد کے عالم کے مقابلے ایسے ہے جیسے دریا کے مقابلے ایک قطرہ۔ نہیں ذرا سوچئے تو صحیح، ایک نبی ہے ایک ولی ہے، اور دونوں کا علم ملا کے قطرہ ہے، اور موسیٰ کاظم کا علم دریا ہے۔ کون ناپے، کون تولے، کون سمجھے؟ اور پھر میں نے کہا کہ ایسی اطاعت جو زنجیروں میں، ہتھ کڑیوں میں، توق میں، ہلنے کی بھی جہاں جگہ نہ ہو، اور پھر ایسی عبادت کرے کہ اسے ناز کر کے فرشتوں سے کہنا پڑے دیکھو عابد یوں ہوتے ہیں۔ اور قاظم لقب ہی اس لیے ہے میرے اس امام کا۔ ایک بندہ ظلم برداشت کر رہا ہے کہ کر کچھ نہیں سکتا، ایک وہ ہے اشارہ نہیں جس کا ارادہ نظم عالم کو برہم کر دے، اور پھر وہ خاموش رہے، وہی کاظم کہلاتا ہے۔ تو اب جو حدیث قدسی میں نے آپ کو سنائی کہ میری اطاعت کر، میری مرضی کے مطابق، تجھے اپنا نمونہ بنا دوں گا، تو پھر اسے کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے اقتدار کی سرحد کہاں تک ہو، اس کے اختیار کی وسعت کیا ہو؟ سوچ سکتا ہے کوئی؟ نہیں سوچ سکتے تو بتاؤ، ورنہ پھر چپ نہ رہو، پھر تسلیم کرو کہ نہیں سوچا جا سکتا۔ تو جو سوچ سے بالا ہوتے ہیں انہیں سوچا نہیں جاتا، بس مانا جاتا ہے۔ اللہ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ہاں دشمنوں کو تسلیم کرنا پڑا ہے۔ ایک بات آگے سامنے سناتا چلوں۔ کان للرشید باز ابیض وکان یحبہ حبا شدیدا، ہارون رشید نے ایک سفید باز پالا ہوا تھا اور بڑا محبوب تھا اسے۔ خرج للصید واطلق البازی، شکار پہ نکلا، باز کو چھوڑا، غاب فی الہوا، ہوا میں غائب ہو گیا۔ امرا ان یضرب قبۃ، میں اپنے حرف کا ضامن، امرا ان یضرب قبۃ، حکم دیا یہی قبہ لگاؤ، بیٹھ گیا۔ وحلف اللہ یبرح من مکانہ حتی یاتی عن البازی،
قسم کھائی کہ اس وقت تک ہلوں گا نہیں یہاں سے جب تک میرا باز واپس نہیں آتا. فوجی دوڑے، سپاہی دوڑے، ادھر ادھر. فلما کان آخر النہار من اليوم الثانی، دوسرے دن کا آخری پہر تھا. جاء الباغی، باز آیا. وبین یدیہ حیوان یتحرک یلمع کالسیف فی الشمس، اس کے پنجوں میں ایک مچھلی نما جاندار ہے جو حرکت کر رہا ہے، اور چمک اتنی ہے جیسے پالش کی ہوئی تلوار سورج میں چمکتی ہے. تھکے ہوں کو میں نے کبھی نہیں سنا. لفظ لفظ، حرف حرف درس ہوتا ہے، اسے سبق اور درس کے طور پہ سنا کرو. اخذا من یدیہ برفق، بڑے آرام سے باز کے پنجوں سے اسے چھڑایا، واپس آیا. فدعا الاطباء والعلماء والحکماء والفقہاء والحکام، اپنے اس وقت کے بڑے بڑے طبیب بلائے، حکماء بلائے، علماء بلائے، فقہاء بلائے، حکام بلائے. کہتے حال رأیتم مثل هذه الصورت، کہ اس صورت کا جاندار پہلے تم لوگوں نے دیکھا ہے، یہ کیا ہے؟ قالوا لا، سب نے کہا ہم نے بھی پہلی بار دیکھا ہے. اور حیرت یہ ہے ہوا سے کیسے لایا ہے. مجھے جلدی تم سے کہیں زیادہ ہے، سینکڑوں میلوں کا میں نے سفر کرنا ہے، ہاں لیکن چاہتا یہ ہوں کہ کچھ جواہر تمہاری جھولی میں ڈال کے چاہوں. کہتے کیف لنا بالعلم لہذا، پھر کوئی سبیل، کوئی راستہ ہے کہ پتہ چل سکے یہ کیا ہے. قاضی ابو یوسف اس وقت قاضی القضات تھا، وہ اور اس دور کے بڑے بڑے علماء بولے مالا کا غیر و امام الرافضہ، یہ رافضیوں کا امام، ساتواں امام بتا سکتا ہے یہ کیا ہے، ہمیں خبر. نہیں تمہیں کچھ سمجھ میں آئی؟ ملک حسن نفرت بھی ظاہر کر رہے ہیں رافضیوں کا امام، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں مالا کا غیر و امام، سوائے اس کے کوئی نہیں. یعنی دشمن کا اندر کا مفتی بھی تسلیم کرتا تھا جو کائنات میں کوئی نہیں جانتا وہ یہ جانتا ہے. اور میرے ہمسایوں، اس میں احمد شاہ جی، محمد شاہ جی، ایک اگلا جو جملہ ہے نا، اس میں بہت بڑا درس چھپا ہے قوم شیعہ کے لیے. کہتے ہیں بلا اسے موسیٰ کاظم کو، ان اخبرنا فی لنا فائدہ، اگر اس نے بتا دیا یہ کیا ہے تو ہمارا فائدہ ہے. وَإِن لَمْ يُخْبِرْ افتضح فی شیعتہ الذین يدعون أنه يعلم الغیب وینظر فی السماء إلی الملائکۃ، اور اگر نہ بتا سکا اپنے شیعوں میں رسوا ہو جائے گا جن کا عقیدہ ہے یہ غیب جانتا ہے. اور پیچھے ہمارے والوں بیٹھے ہو جو بگاڑ دینے آئے ہو. یدعون انہ یعلم الغیب، جو شیعہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ غیب جانتا ہے. وَيَنْظُرُ فِي السَّمَاءِ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ زمین پہ بیٹھے بیٹھے فرشتوں کو دیکھتا ہے. معلوم ہوا اس زمانے کے شیعوں کے یہ عقیدے تھے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں. اور یہ دشمن تسلیم کر رہے ہیں.
کہتے ہاں بڑی اچھی تجویز ہے، بلاؤ۔ سرکار آئے، اٹھا، اب بادشاہ وقت اٹھ رہا ہے تو سارے درباریوں کو بھی بچوں اٹھنا پڑا۔ کہتے یا رسول اللہ انما احضرتک شوقا، آپ کی زیارت کا بڑا شوق تھا، آپ کو تکلیف دی۔ اب یہ جملہ اس مزاج سے سننے والا نہیں، پچھلے محلے والا جو تم نے بنایا ہوا ہے۔ جب اس نے کہا نا انما احضرتک شوقا، شوق زیارت تھا اس لیے آپ کو حاضری کی تکلیف دی۔ مولا فرماتے دعنی من شوق کا، اپنا شوق رہنے دے۔ دعنی من شوق کا، رہنے دے شوق اپنے پاس۔ الا ان اللہ خلق بین السماء والارض بحرا زلالا مکفوفا کف بعضه على بعض لئلا يطغى على خزنته وخلق فيه اشخاصا على عمل السمك اکبر من هذه الصورة شبر وقصر وجهه كوجه آدمی له انف واذنان وعینان والذکور على وجهه سواد مثل اللحى واناث لها شعور كشعور الناس ومكان الاجنحة كأرجل الرجال وله رجلان تلمع لمعانا عظيما لأنها متبرجة بالأنوار وجعلوها للتقديس والتكبير والتهليل فمن قصر من التسبيح سلط الله عليه البذات البيضاء ولا يحل لك ان تاخذ من البعض رزقه۔ ولا فرمایا شوق رہنے دے۔ اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان معلق دریا خلق کیے ہیں۔ دوستو اللہ نے زمین اور آسمان کے درمیان دریا خلق کیے ہیں۔ کیسے؟ بحرن زلالن، بڑے شفاف پانی والے، مکفوفن، ڈھانپے ہوئے، کف بعضہ ہوئے بعض، اللہ نے لہروں سے ہی انہیں ڈھانپا ہوا ہے، کیونکہ اس میں سے ایک مکیال پانی بھی زمین پہ آئے روئے زمین غرق ہو جائے۔ اس کی قدرت کاملہ ہے کہ معلق ہے اور پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں آتا۔ طولہ اربعۃ فراسخ من فراسخ الملائکۃ والفرسخ مئۃ عام للراکب۔ فرمایا وہ 4 فرسخ لمبا ہے، 4 فرسخ چوڑا ہے، زمینی فرسخ نہیں، من فراسخ الملائکہ، فرشتوں والے فرسخ۔ وہ کتنے ہوتے ہیں؟ فرمایا بل فرسخ مئۃ عام للراکب، ایک گھوڑا سوار 200 سال گھوڑا دوڑائے تو ایک فرسخ بنتا ہے۔ نہیں یار نہیں، واہ واہ بھی کر رہے ہو، ہاتھ بھی اٹھا رہے ہو، نعرہ بھی لگا، سوچو تو صحیح، رہتا زمین پر ہے، پیمائشیں کہاں سے کر لی ہیں؟ کہو تو کافی ہے۔ فرمایا 200 سال میں نے کہا سن، گھوڑا سوار دن رات گھوڑا دوڑائے، ایک فرسخ ہوگا، اور اس حساب سے 4 فرسخ لمبا ہے۔ خلق اللہ فیہ اشخاصا علی عمل السمک، مچھلیوں سے ملتی جلتے جاندار اللہ نے اس میں خلق کیے ہیں۔
اب درباری علماء جو ہیں آنکھیں پھٹتی آ رہی ہیں، ہم نے ابھی پوچھا نہیں کہ کس لیے بلایا. ہارون نے وہ چیز دکھائی نہیں، یہ پہلے بتانا شروع ہو گیا ہے. ادھر والا ذرا جاگنا. فرمایا مچھلی سے ملتی جلتی اللہ نے اس میں مخلوق بنائی ہے. کیسی؟ وجہ کا وجہ آدمی ہے، جس کا چہرہ آدمیوں جیسا، انسانوں جیسا ہے. لہو انفن، ناک انسانوں جیسی. اذنان، دو کان. عینان، دو آنکھیں. لہو فلوسن کا فلوس سمک، جیسے مچھلی پہ چھلکے ہوتے ہیں ان پہ بھی ایسے ہوتے ہیں. مکان الاجنحۃ کارجل الرجال، پروں والے، مچھلی کے پر ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، وہاں اس قسم کے ہیں جیسے انسانوں کے پاؤں ہوتے ہیں. وَلَهُ رِجْلَانِ، اور اسے اللہ نے دو پاؤں عطا کیے ہیں. کہیت ید الرجال، جیسے انسانی ہاتھ ہوتے ہیں اس شکل کے. تلمع لمعون عظیما، عظیم چمک ہے ان پاؤں میں. یتعش الناظر حتی یزدجر، دیکھنے والا دیکھتا رہے تو اندھا ہو جائے. اللہ اکبر. حتی یزدجر، حتی کہ نگاہ پھیرنا پڑ جاتی ہے، اتنی چمک ہے. اور میں نے پہلے بتایا نا جیسے سورج میں پالش کی ہوئی تلوار چمکے، ایسے چمک رہا تھا. اتخذوها للتقدیس والتسبیح والتکبیر، اللہ نے اس مخلوق کو وہاں چھوڑا ہے اپنی تقدیس کے لیے، تکبیر کے لیے، تحلیل کے لیے، ذکر کے لیے. فمن قصر منہم التسبیح، جو تسبیح میں تھوڑی کمی کرے، من قصر التسبیح، جو تھوڑی سی کمی کرے تسبیح میں، پھر کیا ہوتا ہے؟ سلط اللہ علیہ البزاۃ البیض، اللہ سفید باز کو ان پہ مسلط کر دیتا ہے. اللہ سفید بازوں کو ان پہ مسلط کر دیتا ہے. فَلَا يَحِلُّ لَكَ ان تاخذ من البازی رزق، اور اے ہارون تیرے لیے حلال نہیں ہے کہ جس چیز کا رزق اس باز کو اللہ نے دیا تم نے چھینا کیوں؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ نہیں، اب میں جملہ محمد شاہ جی آزم شاہ جی کہنے لگا ہوں، خریدار نکلے تو بات آگے بڑھاؤں گا، ورنہ یہی مسائب شروع کر دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ پکا سودا. پھر سار اٹھاؤ میری طرف دیکھو. دال رشید التستا، ہارون رشید لگا وہ تھال لاؤ نا جو میں نے اندر رکھوایا ہے. جب لائے ایک دھاگے کا 1000واں حصہ فرق نہیں تھا. میرے امام نے یہ بھی بتایا تھا کہ طولہ شبر و قصر، ان کی لمبائی ایک بالشت اور تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. ناپ کے دیکھا، الٹ کے دیکھا، پلٹ کے دیکھا، پروں والی جگہ دیکھی، قدم دیکھے جو چمک رہے تھے. اٹھا مولا کی پیشانی چومی، کہتے ہیں آپ کی مہربانی تشریف لے جائیے. جب میرا امام دروازے سے گزرا، پتہ ہے اپنے درباریوں سے کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں ھذا الشجر المعترض فی حلوق الخلفاء، یہ ہم خلیفوں کے گلے میں اٹکی ہوئی ہڈی ہے، نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے. ارادے
اور حقیقت بھی حسن سامنے ہے، لیکن سوچ بھی رہا ہوں اگر تو بچے یہ نعرہ تم نے اس لیے لگوایا بات سنانے سے پہلے اس کا تھوڑا ملک فیضان پس منظر بتا دوں۔ ہارون کے دادا منصور نے صادق آل محمد کو قتل کرانے کے لیے افریقہ کے دور دراز ساحل سے بربری قبیلے کے کچھ جوان منگوائے تھے۔ ہاں، ان سے پوچھا تھا کہ تم جعفر صادق کو جانتے ہو؟ ان کا نہیں۔ جب تلواریں دے کے بھیجا کہ جاؤ قتل کر دو، تو آ کے مولا کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ تو اب یہ واقعہ ہارون کو بھی پتا تھا۔ احمد بن بزاز راوی ہے، وہ کہتا ہے ہارون نے اپنے عمائدین سلطنت کو بلایا اور کہتا ہے تفحصوا لی قوما لا یعرفون اللہ والرسول، اور خدا کے لیے جاگنا، میری ذمہ داری ہے انشاء املا قرات عبارت ترجمہ حوالہ، بات میں سنا دیتا ہوں، شرح نہیں کروں گا، آگے ہر ایک کا ایمان ہے اپنا، جو ظرف چھلکائے، جو ظرف الٹائے، جو عرش سے ٹکرائے وہ اس کی مرضی ہے، اپنا نصیب ہے۔ کیا کہا؟ احمد بن بزاز کہتے ہیں کہ ہارون رشید نے کہا کوئی ایسے لوگ میرے لیے تلاش کرو لا یعرفون اللہ، جو اللہ کو نہ جانتے ہوں، والرسول، رسول کو نہ جانتے ہوں، تاکہ میرے دادا منصور والا ناکام تجربہ نہ ہو۔ میں رافضیوں کے ساتویں امام کو ان کے ہاتھ سے قتل کرانا چاہتا ہوں تاکہ ہم پہ الزام بھی نہ آئے اور یہ مارا بھی جائے۔ تلاش کر کے لائے 50 بندے جو فیدا کہلاتے تھے، فے یہ دال اور گول ہے فیدا، ان کی زبان ہی عجیب تھی۔ قال لترجمانہ قل لہم حل تعرفون ربا، ترجمان سے کہا ان سے پوچھو کہ رب کو جانتے ہو؟ کہتے ہیں لا نعرف ربا، ہم تو رب کو نہیں جانتے کیا ہوتا ہے۔ ملک اعظم مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس بات کے بعد شیعہ فتویٰ لگائیں گے، سارے نہ صحیح کچھ لگائیں گے، لیکن بہرحال میں اب جو حقیقت ہے میں چھپا تو نہیں سکتا نا۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے رب کیا ہوتا ہے، رسول کو جانتے ہو؟ ہم نہیں جانتے۔ اچھا ان سے پوچھ من انا، میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کل ما شئت، تو کہے جو کچھ بھی ہے، ہمیں کیا پتا تو کیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا میں چہرے پڑھ لوں ایک دفعہ۔
یہ محلہ نعرے میں شامل نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ہونٹ سلے ہوئے ہیں۔ ہمیں کیا پتا تو کیا ہے؟ کل معاشیتا جو تیرا دل چاہے کہے۔ ترجمان سے کہا ان سے کہو میں چاہوں تمہیں زندہ رکھوں، چاہوں تمہیں مروا ڈالوں، میں تمہیں سونے چاندی جواہرات بہت کچھ دے سکتا ہوں۔ جب یہ کہا نا ترجمان نے تو اس سے کہا پھر اس سے کہو مرنا معاشیتا ولو بقتل انفسنا، اگر اتنا کچھ ہمیں دے سکتا ہے تو پھر اس سے کہے حکم کرنا کیا ہے، حتیٰ کہ ہمیں اپنے قتل کا بھی حکم دے تو ہم اپنے آپ کو مار دیں گے۔ خوش ہو گیا کہ اب کام پکا ہے، جو اللہ کو ہی نہیں جانتے، جو رسول کو ہی نہیں جانتے۔ موسیٰ کاظم تو کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں، میں رسول کا وصی ہوں، جو اللہ رسول کو نہیں جانتے اس کو کیا جانتے ہوں گے۔ لیکن اب اندر کا کوئی چور تھا، کوئی ڈر تھا، کہتے ہیں براہ راست نہیں بھیجتے، پہلے ذرا مشق کرواتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں۔ سنا تمثال موسیٰ بن جعفر، مولا کی تصویر بنائی، قد اتنا چہرہ اتنا ہو بہو، یعنی حتیٰ کہ جس نے ایک دفعہ بھی مولا کو دیکھا ہو اگر وہ تصویر دیکھ لے تو کہے یہ موسیٰ کاظم ہے۔ ہاں نشے میں ان کو دھت کیا، تلواریں دی کہ اس کمرے میں میرا دشمن ہے اسے مارو۔ وہ اندر آئے تصویر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب ساری بات یاد رہے گی تو لطف آئے گا، ورنہ سر سے گزر جائے گی۔ تصویر کے جب وزیر نے اندر جا کے دیکھا جی وہ تو ٹکڑے کر دیے، خوش ہو گیا۔ ہاں اس کا مطلب ہے یہ موسیٰ کاظم کو نہیں پہچانتے۔ اب ذہن میں رہے کوئی پتہ نہیں انہیں خدا کیا ہے، کوئی پتہ نہیں رسول کیا ہے۔ مولا کی تصویر کے ٹکڑے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، مسلسل کئی دن ایسے کرواتا رہا۔ پھر مولا کو دعوت کے بہانے بلا کے اسی کمرے میں بٹھایا، پھر انہیں نشے میں دھت کیا، کہتے بس میرا آخری دشمن رہ گیا ہے، آج اسے مارو، کئی اونٹ مارو، جواہر کے لاد کے دوں گا، چلے جانا۔ اندر گئے، دیر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یکذبہ کل ایمان رہے۔ کیا کہا میں نے؟ جیتے رہو، دیر ہو گئی۔ ہارون نے وزیر سے کہا ہوئے جا کے دیکھ، اندر جا کے مر گئے ہیں، ہوا کیا ہے؟ ہاں اب جو یوں بیٹھے تھے وہ بھی میری نظروں کی زد میں۔ ہاں اب جو شیعہ بیٹھا ہے اور جو موسیٰ کاظم کو اپنا ساتواں امام مانتا ہے، ہاں اس کے چہرے پہ شجرہ لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ ڈرتے ڈرتے وزیر نے ادھر قدم رکھا تو کیا دیکھا؟ خروا لوجوہہم سجدا، سارے میرے مولا کے سامنے سجدے میں پڑے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی یا نہیں؟ اب فیضان ملک خدا کی قسم، اسی امام کی قسم، ایک جملہ افضل ملک ایسا ہے جو میں خود دبا رہا ہوں جان کے، چونکہ ظرفوں پہ بھروسہ نہیں، اب پہلے تو یہی ایمان ڈگمگا جاتا ہے، اللہ کو نہیں جانتے، اسے کیوں جھکے ہوئے ہیں؟ پھر پنڈی کے والوں زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے، تصویر کے ٹکڑے کر رہے ہیں، مولا کو سجدہ کر رہے ہیں،
تو پھر ماننا پڑے گا نا ان کی شکلیں اصلی نہیں ہوتی جس کو جو چاہیں دکھاتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ کتاب میں تھوڑا اور طرح ہے. ہم دیکھو نا ممبر پہ کھڑا ہوں، علمی ذمہ داری کے آسان عباس تقاضے ہیں اور وہ میں سید صاحبان نبھا رہا ہوں. کتاب میں تھوڑا مختلف جملہ ہے. تو کہو گے تو کبھی دکھا دوں گا، خود پڑھ لینا کہ وہاں کیا ہے. میں تھوڑا سا تبدیل کر رہا ہوں مولا تیری ذات سے معافی مانگتے ہوئے. جو وزیر نے پوچھا مارا کیوں نہیں؟ کہا لعنتی تو ہمارا سردار ہم سے مروانا چاہتا ہے. آخری قطار والوں سر اٹھانا. اور لفظ یہ ہے یاتینا فی کل شہر، یہ تو ہر مہینے ہمارے ملک میں آتا ہے. ہم اسی کا دیا کھاتے ہیں. سمجھ آئی بات یا نہیں؟ وزیر نے واپس جا کے کہا ان ہیلوں سے یہ نہیں مرتا. کیوں؟ کہ ہے تیری قید میں. وہ کہتے ہیں ہر مہینے ہمارے ملک میں آتا ہے. اللہ یہ تو اسی سرکار کا اپنا فرمان ہے. سجدے میں مانگی ہوئی فضان دعا ہے کہ الہی اجرا عبادہ کا حلموں کا وَإِلَّا مَنْ يَقْدِرَ يُطَوِّقَ فِي عُنُقِ مَشِيَّتِكَ. پالنے والے یہ تو تیرا حلم ہے، تیرا حوصلہ ہے جس نے تیرے بندوں کو دلیر کر دیا ہے. ورنہ کس کی مجال کہ تیری مشیت کے گلے میں توق ڈالے. مجبور نہیں ہوتے، مامور ہوتے ہیں. بس ختم ہو گئی بات. جتنا ان کے فضائل پہ خوش ہو لیا جائے، جب تک ان کے دکھ پہ دل دھواں نہ دے تب تک ولا کامل نہیں ہوتی، مودت کا قرض ادا نہیں ہوتا. میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں ممبروں سے کہ بطول کے جس بیٹے کو جس ملعون نے بھی زہر دیا اس نے مفت میں لعنت کمائی. اب کچھ لوگ حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بھائی. جس نے بھی اولاد بطول میں سے جس امام کو بھی زہر دیا مفت کا لعنتی ٹھہرا. کیوں؟ کچھ دن صبر کر لیتے نا. بطول کا ہر بیٹا زینب کی چادر کو رو رو کے خود مر جاتا. اللہ اکبر. ہر امام کے دکھ اپنے مقام پر مثال ہی نہیں رکھتے، لیکن اس امام کا خصوصی دکھ ذات واجب کی قسم کلیجہ منہ سے نکل بھی آئے تو اس مظلوم کی مظلومیت کا دکھ اور اس کا قرض کوئی خبردار ادا نہیں کر سکتا. 14 سال مسلسل. اللہ اکبر. اس کی سارے جانتے ہو سرکار کی شہادت کے بارے میں. یاد دہانی کرا رہا ہوں اور ایک آدھ جملہ بولنا ہے اور میں ممبر چھوڑوں تو ماتم کرو. السلام مولا کی زیارت میں پڑھا جاتا ہے.
السلام علی المعذب فی ظلم المطامیر، اس امام پر سلام جسے زمین کے اندر کھودے ہوئے گڑھوں میں قید رکھ کے عذاب دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ تمہارے اس امام کا زندان زمین پر نہیں تھا، زمین کے اندر تھا۔ ہاں، متمورہ زمین کے اندر کنویں کی شکل میں بنائے گئے گڑھے کو کھولتے اور اس میں سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ اب سیدو ایک اور جملہ پڑھ دوں زیارت کا۔ السلام علی مرزوز الساقین بحلق القیود، اس امام پر سلام کہ بیڑیوں کے لوہے نے جس کی پنڈلیوں کا قیمہ بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی شرح کہ اندھیرے کنووں میں رکھ کے عذاب دیا گیا ہے تیرے امام کو۔ تیرے 8ویں امام سے پوچھا گیا تھا، مولا وہ زمین میں کنویں کی صورت کے گڑھوں میں تیرے بابا کو رکھا گیا، کیا ظلم کیے گئے؟ اب پہلے میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو۔ عزادار کا دل نرم ہے، نازک ہے، زیادہ تکلیف پہنچے تو للہ مجھے معاف کر دینا۔ اور یہ میں نہیں جانتا کہ پتھر کس کے سینے میں ہے اور گوشت کس کے لیجے میں ہے۔ گوشت والے سے کہہ رہا ہوں، سائل کا سوال کرنا تھا، تیرے 8ویں امام نے اس کے منہ پیٹنا شروع کر دیا۔ فرمایا سندی بن شاہق کی قید میں تھا میرا بابا، وَقَانَ سِنْدِي يَضْرِبُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِئَةَ صَوْتٍ، روزانہ سندی بن شاہق میرے بابا کو 100 تازیانے مارتا تھا۔ بغداد کی زمین ہلتی تھی، عرش تھراتا تھا آسمان کا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ میں نے پڑھا تمہاری چیخیں نکلی، کسی نے منہ پیٹا، کسی کا سینے پہ ہاتھ، کسی کا رانوں پہ، لیکن گھر جا کے حساب کرنا۔ کئی دفعہ خود میری مجالس میں بھی ہوا ہے، سجاد کے تازیانوں کا ذکر کیا، لوگ ٹکروں سے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ سجاد کے تازیانے 66 دن کے تھے، میرے اس مظلوم امام کے تازیانے 14 سال، 100 تازیانہ روز۔ پنڈی کے بالو 5,04,000 تازیانے۔ اللہ، میں بار بار اسی لیے تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ عزادار کے دل پہ خنجر چلتا ہے، چھری چلتی ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ یہ بھی خون رونے والے امام کا فرمان ہے، ہمارے مصائب پہ پردہ ڈالنے والا خولی کے ساتھ اٹھے گا، چھپا بھی نہیں سکتا، تمہارے دلوں کو زیادہ دکھانا بھی نہیں چاہتا۔ میں نے یہ کتاب میں جملے پڑھے ہیں، کوئی میرے مولا موسیٰ کاظم کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا نا، تازیانے کھا کھا کے گوشت جھڑ گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی جی جی، العظمت للہ۔ بات زیادہ میں نے کبھی بھی عزاداروں کے دل کی سختی کو آزمایا نہیں، دشمن نہیں ہوں عزاداروں کا، اور میرا بھی ان مظلوموں سے کوئی رشتہ ہے۔ خون رونے والا تم میں ہے، شام کی مسافرہ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں میں ہے، دونوں پھپھی بھتیجا میرے گواہ ہیں۔ بس سارا کچھ چھوڑ دیا ہے، ایک جملہ کہہ کر میں اجازت چاہ رہا ہوں۔ زہر مل چکا ہے، میں نے بتایا نا
کہ زمین کے اوپر زندان نہیں تھا موسیٰ کاظم کا، زمین میں گڑھے تھے اور سیخیں اتنے فاصلے پہ بلا تشبیہ. دیکھ رہے ہو؟ ہاں، یعنی تھوڑا سا بے پرواہی سے بدن ادھر ہو تو سیخیں بوسہ لیں. اب میرا سوال ہے ہر عزادار سے، ہر ماتمی سے، ہر سوگوار سے، ہر رونے والے سے، جسے زہر ملے وہ تڑپتا تو ہے نا. اب بطول کا بیٹا تڑپ کے کبھی ان سیخوں پہ گرتا ہے، کبھی تڑپ کے ان سیخوں پہ گرتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انتظار کر لیتے. میں بس آخری دفعہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں اور چھوڑنے لگا ہوں میں جلدی. میں ایک فکرہ مجھے کہنے دینا. ہاں، ان پھوپھی بھتیجے کی خوشنودی کے لیے، ہاں وہ بھی موسیٰ کاظم کے پرسے کے لیے آئی ہوئی ہے. اب جو تڑپ رہا ہے، ظالموں سے انتظار نہیں ہو سکا. مجھے زینب کی بے گناہ اسیری کی قسم، میں اگر صحیح روایت مولا کی شہادت کی پڑھ دوں، یا خود مر جاؤ یا مجھے مار دو. میں نے جو پڑھا سن لینا. تڑپ رہا تھا، سندی بن شاہق لین اندر آیا، میرے مولا کو پکڑ کے بٹھایا، کاغذ رکھا، قلم رکھا، کہتے لکھ. ڈوبتی ہوئی نگاہیں میرے مولا نے اٹھائیں. کہا کیا لکھوں؟ لکھ میں اپنی طبعی موت مر رہا ہوں. سیدو غیر سیدو، اس غم میں موت بھی آ جائے تو اس سے بڑی شہادت کوئی نہیں. مولا نے کہا ملعون تجھے شرم نہیں آتی؟ زہر سے مار رہے ہو اور امام سے جھوٹ لکھوانا چاہتے ہو. میں نہیں لکھوں گا. اس ملعون نے کہا نہیں لکھو گے تو میں ظلم کروں گا. مولا نے کہا 14 سال بھی یہی کرتے رہے ہو. اور مجھے عباس کے کٹے بازوں کی قسم پنڈی کے بالو، اس حرامی نے 4 لوہے کی میخیں منگوائی، ایک ہتھوڑا منگوایا، میرے مولا کے سر پہ میخ رکھی، کہتا ہے لکھتا ہے یا ضرب لگاؤں. زندان میں زلزلہ آیا، ایک کالے برقعے والی بی بی دوڑی، کوئی میرے بچے کو چھڑائے. پہلے زہر سے مارا،